Praise the Lord. غلام یسوع مسیح کے کالے نام میں آپ کا نام ہے بھائیوں کو میں طرف سے سلام. آگے غلام کے کلام کی طرف آگے بڑھیں گے. اگر آپ اپنے ہمراہ کتاب مقدس لے کر آئے ہیں تو میرے ساتھ نکالیے نئے عہد نامہ میں سے مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام اس کا 11واں باب اور اس کی 26 آیت خداوند کے کلام میں سے پڑھیں. کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا پالوس رسول کا پہلا خط اس کا 11واں باب اور اس کی 26 آیت. پیج نمبر 200 ہے اور کلام مقدس میں اس طرح مرقوم ہے کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے. خداوند کے پاک کلام کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور قبول کے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آئیے تشریف لائیں. میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، کرنتھس کا شہر یہ مالی اور تجارتی گہما گہمی، قابل فخر، تہذیب، ثقافت اور طرح طرح کے مذاہب کے لیے بڑا مشہور شہر تھا. اس کی شہرت چاروں اور پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شہر کے اندر بد اخلاقی، بدکاری اور گناہ نہایت عروج پر تھے، جس وقت سے یہ شہر بدنام بھی تھا. اور خداوند کے خادم بزرگ پالوس رسول کو اس شہر کی طرف سے یا اس شہر کی کلیسیا کی طرف سے خطوط موصول ہوتے رہے اور ان خطوط کے اندر کئی مرتبہ بہت سی باتوں کے متعلق سوالات پوچھے جاتے رہے اور جن مسائل کی خاص فکر بزرگ پالوس رسول کو تھی وہ تھی کلیسیا کے اندر تفرقے اور اس کے بعد حرام کاری، مخلوط شادیاں، یعنی غیر یہودیوں کے اندر یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ شادی کے بعد پھر شادی، غیر قوموں میں شادیاں، نیت اور ضمیر کے معاملات، کلیسیائی نسل و نسل کے معاملات، روح القدس کی نعمتوں کے متعلق لوگوں کے الگ الگ خیالات اور اس سے بڑھ کر مردوں کی قیامت، اور وہ بڑی بصیرت کے ساتھ ان تمام سوالات کے جوابات دیتے ہیں. اور جہاں پر وہ مردوں کی قیامت کی بات کرتے ہیں، جہاں پر وہ کلیسیائی نسل و نسل کی بات کرتے ہیں، اس کلام کے اندر، اس خط کے اندر ایک خاص بات اور بھی ہے جو آیت آج صبح ہم نے پڑھی ہے. یہ آیت اگرچہ عشاء ربانی سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس آیت کا جو آخری حصہ ہے
وہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد سے تعلق رکھتی ہے. آمین. اوپر بات ہو رہی ہے کیونکہ جب تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے. کئی کام ایسے ہیں جو میں اور آپ اس زمین کے اوپر کرتے آئے ہیں, کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, لیکن کئی کام ایسے ہیں جو ہم یسوع مسیح کی آمد پر موقوف کر کے اس کی بادشاہت کے وارث بن جائیں گے. آج کا دن پینتیکوستل کلیسیاؤں کے اندر اور دنیا کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے. آج کے دن کلیسیائیں چرچز بھرے ہوئے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم عشاء ربانی میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں, اور عشاء ربانی میں شریک اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم خداوند میں قائم رہیں. لیکن یاد رکھیے ایک وقت آئے گا عشاء ربانی ختم ہو جائے گی, لیکن ایک بات ہے جسے آج کی کلیسیا ایماندار نیگلیکٹ کر رہے ہیں, اور وہ ہے خداوند کی عبادت, خداوند کی حمد و ثنا, خداوند کی تعریف, خداوند کی پرستش, جسے آج کا ایماندار نیگلیکٹ کر رہا ہے, جسے ایماندار چھوڑتا جا رہا ہے. ہم ورشپ کرنا نہیں چاہتے, اور ورشپ کے بعد آؤں یہ ہے کہ ہم کلام بھی لمبا سننا نہیں چاہتے. اس پر بھی ہم کہتے ہیں شارٹ, چونکہ فاسٹ چل رہا ہے, سب کچھ تیز ہو رہا ہے, تو پھر مسیحت کے اندر, پھر روحانی عالم میں ہم زیادہ وقت کیوں خداوند کی حضوری میں گزاریں. لیکن یاد رکھیے ہم جو کچھ اس زمین پر کر رہے ہیں یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اس کی بادشاہی کے وارث بن جائیں. آمین. اور وہاں پر ایمانداروں سن لیجیے, وہاں پر ہم ہر وقت صرف اس لیے مسوا کے سامنے ہوں گے کہ ہم خداوند کی پرستش کریں. آمین. آمین. تو کہتے ہیں جرا لاہور کو کھاؤ, کراچی کو کھاؤ. جو یہاں ورشپ نہیں کر رہا وہ وہاں بھی ورشپ کر نہیں سکتا, نہ وہ وہاں پر داخل کیا جائے. یہاں پر لکھا ہے آخری آیت کا حصہ, جب تک وہ اس آیت کے اندر ہمیں یہ اظہار مل رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح واپس آنے والے ہیں. آمین. خداوند یسوع مسیح واپس آنے والے ہیں, اور جب خداوند یسوع مسیح واپس آنے والے ہیں تو اس کے آنے پر یا آنے سے پیش کر کون کون سے نشانات ہیں جو ظاہر ہوں گے, جو ہمیں بتا رہے ہیں, جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یسوع جلد واپس آنے والا ہے. جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ پہلی ہیکل کو خدا کے بزرگ خادم سلیمان نے تعمیر کیا. اس کے شان و شوکت سے بڑی چاہت کے ساتھ, سونے کے ساتھ, چاندی کے ساتھ, پیتل کے ساتھ, دیودار کی لکڑی کے ساتھ, سنبل کی لکڑی کے ساتھ, اور بہت ہی احسن طریقہ سے اسے تعمیر کیا. لیکن وہ ہیکل تباہ اور برباد ہو گئی. اس کے بعد رومی سلطنت میں ہیرودیس نے اسے تعمیر کروایا, اور پھر جب یسوع مسیح اس زمین پر آئے تو یسوع مسیح نے ہیکل کے متعلق, یروشلم کے متعلق, یہودیوں کے متعلق اور اس وقت کے لوگوں کے متعلق یہ نبوتی کلام کیا
کاش تو قائم رہتا، لیکن وہ دن آتے ہیں کہ سب پراگندہ ہو جائیں گے، ایسے جیسے کسی بھیڑوں کا چرواہا نہ ہو۔ اور پھر کہا گیا ہیکل کے تعلق سے کہ یہاں پر پتھر باقی نہ رہے۔ اور ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھتے ہیں کہ سن 70 کے اندر جب رومی سلطنت کے دور میں ہیکل کو تباہ کر دیا گیا، تو وہ ہیکل بالکل تباہ کر دی گئی، پتھر پر پتھر باقی نہ رہا، اور آج صرف ایک دیوار جس کے سامنے جا کر اسرائیلی جھکتے، دعا کرتے اور روتے، دیواریں گھریا ہے، اور وہ تتر بتر ہو گئے، دنیا میں پھیل گئی۔ اور بائبل مقدس فرماتی ہے، خدا کا یہ کلام ہے کہ خدا بنی یعقوب کو پھر سے جمع کرے گا۔ خدا بنی یعقوب کو پھر سے کیا کرے گا؟ میں آج صبح آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سنیے میرے بھائیوں میری بہنوں، بنی یعقوب، بنی اسرائیل، یہ خدا کی گھڑی ہے، یہ خدا کا گھڑیال ہے۔ اور کیجیے صرف جیسے ہم مختلف اپنے گھروں کے اندر مختلف کمپنیز کی گھڑیاں لاتے ہیں، لیکن اس گھڑی کا، ہر ایک گھڑی کا کام یہ ہے ہمیں آنے والے وقت کے متعلق بتائے۔ بھائی جلدی آ جائیں پلیز۔ Thank you very much. سنیے، دھیان دیجیے، ہر گھڑی ہمیں آنے والے وقت کے متعلق بتاتی ہے، لیکن یہ گھڑی ہمیں اس دنیا یا اس کے وقت کو بتاتی ہے۔ لیکن جو گھڑی خدا کی گھڑی ہے، وہ اسرائیل ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے خدا کے وقتوں کا تعین کرتی ہے۔ آمین۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ کون سا وقت آنے والا ہے، اور پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ خدا بنی اسرائیل کو پھر سے جمع کرے گا، اور ہماری آزادی کے 1 سال بعد 1948 میں اسرائیلی واپس اسرائیل کے اندر لوٹنا شروع ہوئے۔ یاد رکھیے، بنی اسرائیل جمع کیے جائیں گے، اگر وہ اپنی مرضی سے واپس آئیں تو الحمدللہ، اگر نہیں آتے تو پھر خدا انہیں لے کر آئے گا۔ کیسے؟ کیونکہ جس انسان کی یہ فطرت ہے، اسے جہاں پر خوشحالی میں جاتی ہے وہ وہیں پر اپنا ڈیرا لگا لیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب اس وقت پطرس رسول نے خداوند یسوع مسیح کو باپ کے جلال میں دیکھا، اور دیکھا کہ ایک طرف ایلیا اور ایک طرف موسیٰ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے اور اس کے انتقال کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس نے کہا ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، خداوند ہم یہاں پر 3 ڈیرے لگائیں گے۔ وہ اسی جلال پر خوش ہے۔ بنی اسرائیل جب وہ بزرگ یعقوب اور یوسف کے دور میں مصر میں پہنچے، تو وہاں پر انہیں جوشن کا علاقہ رہنے کے لیے دے دیا گیا۔ وہ وہاں پر خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہاں پر خدا کا جلال بھی ہے۔ جب آفات آئی، ہم دیکھتے ہیں نہ وہاں پر تاریکی آئی ہے، نہ وہاں پر کوئی بھی آفت آئی ہے۔ آمین۔ اور لوگ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، وہاں کی زمین انہیں اچھا پھل دے رہی ہے، وہاں پر بھیڑ بکریاں بڑھ رہے ہیں، وہاں پر وہ خوشحال ہیں، لیکن خدا نے انہیں فرعون دے دیا تاکہ فرعون انہیں ستائے، اور وہ اس بات کی خواہش کا اظہار کریں کہ وہ یہاں سے نکل کر ملک موعدہ میں جس کا وعدہ خدا نے ابراہیم سے کیا ہے اس ملک میں جائے۔ آمین۔ اور ایسا ہی ہوا
پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور دور آیا جب عیسائی یا یہودی وہ جرمن میں ٹھہر گئے رہنے لگے، تو وہاں پر انہیں خدا نے ہٹلر دے دیا. خدا نے کیا دے دیا؟ اور ہٹلر نے بنی عیسائیوں یہودیوں کو بڑا مارا اور لاکھوں یہودی مارے گئے. آخرکار انہوں نے اسرائیل کا رخ کر لیا، وہ واپس اپنے ملک کے موضع میں آ گئے ہیں. آمین. اور اب تک وہ کام جاری ہے. میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں، آج تک وہ دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں، وہ خاص کر یورپ کے اندر، لیکن خدا انہیں اسرائیل کے اندر لا رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا، جب یسوع مسیح متی کے انجیل کو پڑھتے ہیں اس کے 24 باب کو، تو جب یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو شریعتوں نے آ کر کہا، لوگوں نے آ کر کہا کہ خداوند یہ وقت کب آئے گا، آخری زمانہ کب ہوگا؟ تو وہ یسوع مسیح نے کہا وہاں پر ایک فہرست ہے، وہاں پر ایک فہرست ہے. یسوع مسیح نے کہا قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، لوگ کہیں گے کہ مسیح یہاں آ گیا، مسیح وہاں آ گیا، لوگ کہیں گے اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، لیکن تم کسی کا اعتبار یقین نہ کریں. اور میں جب اس پر غور کر رہا تھا تو میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا انڈین یسوع مسیح کا. وہ کہتا جی میں مسیح ہوں. وہ ہندوستان میں آ گیا. ایک شخص کو میں نے دیکھا رات کے کالا بدصورت، وہ کہتا جی میں جیسس ہوں، میں مسیح ہوں. وہ نائجیریا کا رہنے والا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے. لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں اور بتایا جاتا ہے اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ کوئی خدمت گزار آدمی تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ کئی ہفتے مہینے ہاسپٹل میں رہا اور چند مہینوں کے بعد اسے ہوش آ گیا اور چونکہ سر میں چوٹ لگی تھی کہ اٹھ کے کہتا ہے مجھے خدا دکھائی دیا، خدا نے مجھ سے کلام کیا اور اس نے کہا کہ تو مسیح ہے. مسیح زمین سے اور میں حیران تو اس بات سے ہوں لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں. پھر ایک اور شخص غالباً یہ کوریا کا ہے اور ان کا چرچ پاکستان کے اندر بھی ہے. آپ میں سے آپ کے گھر میں اور کئیوں کے گھروں میں چرچ آف گاڈ والے آتے رہے، یاد ہے؟ وہ اسی تعلیم کے پیروکار ہیں اور وہ شخص کا نام مجھے بھولنا بڑا مشکل سا ہے. وہ یسوع ہے، اس یسوع کی بیوی بھی ہے اور لوگ اسے یسوع مانتے ہیں، لوگ اسے خداوند مانتے ہیں، مسیح مانتے ہیں. اور ان کے پیروکار ہمارے ملک کے اندر کراچی شہر میں فیز 2 میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ چرچ آف گاڈ والے ہیں. وہ کہتے ہیں بات کی عبادت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سبت تو ہفتہ ہے، وہ کہتے ہیں شادانی میں شریک نہ ہو کیونکہ یہ تو سال میں ایک بار ہوتی ہے، یہ تو اس وقت ہوتی ہے جب فرضہ ذبح کیا جاتا ہے. اور وہ اور بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں مسیح آ گیا ہے. یہ وہ دور ہے. آج کل دنیا کے اندر، مسیحیت کے اندر، یہود کے اندر، اسلامی دنیا کے اندر اور دنیا کے ہر ایک کونے کے اندر ایک بڑی کہنا گہری ہے. ریڈ ہائیکورٹ، لال بادشاہ کا ہونا لازم ہے، یہ آنا لازم ہے. مسیحیت کا، ایمانداروں کا اس سے کوئی تعلق تو نہیں، لیکن یاد رکھیے یہ دنیا کے حالات بتا رہے ہیں کہ یسوع جلد آنے والا ہے. کلام بات کر دو. کسی نے ہاللویا نہیں کہا، کسی نے آمین نہیں کہا. وجہ کیا ہے؟ ہمارا مضمون یہ تھا کیا ہے؟ کیا دلہن آسمان کو اٹھائے جانے کے لیے تیار ہے؟ اس لیے نہیں کیا گیا آمین.
اس لیے ہمیں نہیں کہا گیا. اور جب میں یہ لکھ رہا تھا تو میرے ذہن کے اندر ایک بات آ رہی تھی. وہ بات یہ آ رہی تھی کہ شادی پر صرف دلہن میک اپ نہیں کرتی بلکہ بہت سی بہنیں بیٹیاں بزرگیں میک اپ کرتی ہیں, لیکن دلہن ان سب میں الگ نظر آتی ہے. دلہن ان سب میں کلیسیا چرچ تو بھرا ہوا ہے, بلڈنگ تو بھری ہوئی ہے, لیکن ہر کوئی دلہن نہیں تھے. یاد رکھیے گا, دعویٰ تو شاید ہم کرتے ہیں لیکن ہر کوئی دلہن نہیں تھے. اس لیے عامل نہیں کہا گیا. وجہ یہ ہے کہ ہم مسیح کی آمد کے لیے تیار نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمیں اسرائیل کے بارے ہمیں مصر پسند آ گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ملک موقع دیے جانے والا ہے لیکن ہمیں مصر کے کریلے, مصر کے کھیرے یاد آتے ہیں. ہمیں یہاں پر بہت کچھ ملتا ہے, ہمیں بوٹ ملتے ہیں, ہمیں کھانے ملتے ہیں, اس لیے ہمیں اس وعدہ کی سرزمین کی یاد نہیں آتی ہے. ہم جرمن میں خوش ہیں, ایک ہی جانے ہیں. ہم اس لیے خوش ہیں کہ ہم یہیں پر ڈیرے لگا لیں. خدا کی زمین زمین پہ ہی ہے, لیکن ہم اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں, کل شام میں جب خدام کے ساتھ ایک پروگرام میں گیا, وہاں بیٹھا ہوا تھا تو بات ہو رہی تھی تو بات کر رہے تھے تو کسی خادم نے کہا, اس نے کہا کہ دنیا کے اندر دیکھیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں نے جواب دیا, میں نے کہا دیکھیں کلیسیا کو, ایمانداروں کو ہمیں اس بات کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں پریشان اور حیران ہونے کی ضرورت ہے. بزرگ خادم تھے, میں انہیں جواب نہیں دے پایا. مجھے کہتے نہیں, ہمیں کیوں پریشان حیران ہونے کی ضرورت ہے. ایک جواب تو کا لفظ تھا کہ بائبل نے ہمیں سب کچھ پہلے سے بتایا ہوا ہے, لیکن میں نے کہا ہمیں پریشان اس لیے ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم مسیح کی آمد کے لیے تیار ہو جائیں, کیونکہ یہ حالات بتا رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. یسوع مسیح کی آمد جلد ہونے والی ہے. اگر آپ لوگوں نے سنا ہو, جانتے ہو, جو کچھ مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے دریائے فرات کے تعلق سے, تو سنیے, دریائے فرات تیزی کے ساتھ سوکھ رہا ہے. دریائے فرات تیزی کے ساتھ. میں آپ کو اسائنمنٹ دینا چاہتا ہوں, میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں, مکاشفہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کیجیے. مکاشفہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کیجیے. دنیا کے حالات کیا کہہ رہے ہیں, کیوں ایک خدا کے خادم مارٹن لوتھر نے کہا ایماندار کو ایسے زندگی بسر کرنی چاہیے. انگلش میں انہوں نے ایک کوٹیشن کہی کہ جیسے یسوع کل مرا تھا, سنیے گا, جیسے یسوع کل مرا تھا, آج مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چلا گیا ہے, اور اگلی کل وہ آنے والا ہے. سمجھ آئی؟ کلیسیا چرچ ہمیں اس طرح مسیح کی آمد کے لیے تیار رہنا ہے کہ یسوع نے کل کو اٹھایا, صلیب پر مصلوب ہوا, مارا گیا, ڈالا گیا, قبر میں رکھا گیا, اور خدا کی قدرت سے آج مردوں میں سے جی اٹھا ہے, اور جیتنے کے بعد آسمان پر چلا گیا ہے. اور ہم فرشتوں کی یہ آواز سن چکے ہیں کہ جس یسوع کو تم آسمان پر جاتے ہوئے دیکھتے ہو وہ پھر واپس آئے گا. اور کلیسیا تو اسی جگہ پر بیٹھ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر, آنکھیں اٹھا کر یسوع کے منتظر ہونے کی ضرورت ہے. یسوع جلد آنے والا ہے. پھر دریائے فرات کا
متی 24 باب کی پہلی آیت سے اگر پڑھنا شروع کریں تو اس وقت کے تمام واقعات کا وقوع پذیر ہونا، صرف یہی نہیں کہ مسیح آ گیا، یہ تو میں نے چند مشہور باتیں بتا دی آپ کو کہ مسیح آ گیا، مسیح 3 ممالک میں آیا، ارے اور کتنے مسیح آ گیا جن کا شاید ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لوگ اس پر گفتگو کر رہے ہیں، قوم پر قوم چڑھائی کر رہی ہے، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کر رہی ہے۔ اگر آپ میڈیا سے یا دنیا سے باخبر ہیں تو آپ دیکھیے ہلچل مچی ہوئی ہے دنیا کے اندر، دنیا کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ہر تیسرا بندہ جنگوں سے پریشان، جنگ کے عالم سے پریشان، حیران ہوا بیٹھا ہے، اور یہ تمام باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ ہاللیلویا، مسیح کی آمد جلد وقوع میں آنے والی ہے۔ ابتدائی مسیح اس بات کے لیے بڑے فکر مند ہوا کرتے تھے، وہ ہر روز اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے، لیکن جو وقت گزرتا گیا ایماندار مسیح کی آمد کے بارے میں بے فکر ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن آج کے دور کے اندر کلیسیا دنیا کی عالمی کلیسیا کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع دوبارہ آنے والا ہے۔ اس کے متعلق 4 نظریات پائے جاتے ہیں کہ یسوع جلد آنے والا ہے۔ ایک ہے نظریہ کہ یسوع مسیح جب آئیں گے تو وہ کلیسیا کو اٹھا لیں گے۔ آمین۔ کلیسیا اٹھائی جانے والی ہے، دلہن اٹھائی جانے والی ہے۔ کیسے؟ سنیے، آج اس دور کا دلہا دلہن کا انتظار کرتا ہے۔ اس دور میں دلہا دلہن کا کیا کرتا ہے؟ لیکن بائبل کی جو دلہن ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلہے کا انتظار کرے۔ کیسے انتظار کرے؟ تیاری کے ساتھ، کیونکہ دلہا آنے والا ہے۔ مجھے ایک نکاح یاد آ رہا ہے، ہماری ایک بہن ابھی وہ کسی اور ملک میں شفٹ ہو رہی ہے، ان کا نکاح تھا، دلہا وقت پر آ گیا، لوگ وقت پر آ گئے، ہم سب وقت پر آ گئے۔ ہم نے کچھ 2 گھنٹے ادھر ہی بیٹھ کر انتظار کیا، دلہن نہیں آ رہی، دلہن نہیں آ رہی۔ اب انہوں نے مجھے کہا وہ دلہن کالج سے نکل رہی ہے تو آپ جو ہے کم سے کم ورشپ شروع کریں تو دلہن آ جائے گی، جب تک تو ہمارا وقت بچ جائے گا۔ میں کہا کہ ٹھیک ہے۔ ہم نے ورشپ شروع کر دی، 1.25 گھنٹہ ورشپ کی، دلہن نہیں آئی، اور دلہا بیچارہ مجبور سے بیٹھا ہے کیونکہ اس نے اسے لے کر باہر نہیں جانا تھا۔ لیکن سنیے، جس دلہن کو آسمان سے دلہا لینے کے لیے آ رہا ہے اس نے انتظار نہیں کرنا ہے۔ اس کے متعلق متی کے انجیل کا 25واں باب ہمیں بتاتا ہے، دلہن انتظار کرے، اگرچہ گھومنے کی نوبت آ جائے، اگرچہ جمائیاں آنی شروع ہو جائیں، اگرچہ آنکھیں بند ہونا شروع ہو جائیں، لیکن دلہن انتظار کرے، چونکہ دلہا آئے گا اور وہ آواز دے گا اور وہ تیار دلہن کو اپنے ساتھ لے کر مات خیال کرو۔ ارے پادیاں سنا ہیں، ارے کلیسیا نہ سنتی ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے جو کہ اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر۔ اس کے ہمیں ہم وقت مستعد رہنے کی ضرورت ہے۔ 4 نظریات ہیں ریپچر کے تعلق سے، کلیسیا ایمانداروں کے اٹھائے جانے کے تعلق سے۔ پہلا نظریہ ہے
وہ ہیں کلیسیا ایماندار اظہار ثانی سے پہلے آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے. اسے پری ٹریبولیشن کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ پری ٹریبولیشن. اظہار ثانی سے پہلے اٹھایا جانا. اچھا آپ کو بھی پتہ ہے کہ کب کلیسیا اٹھائی جائے گی کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ کلیسیا اظہار ثانی سے پیشتر اٹھائی جائے گی؟ اونچا ہاتھ اٹھاؤ. یہ شرمانے کی بات نہیں ہے اور دیکھا دیکھی نہیں. اگر آپ کو پتہ ہے اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کلیسیا اظہار ثانی سے پہلے اٹھائی جائے گی تو اپنا اونچا ہاتھ بلند کیجیے. Praise the Lord. Very good. ایک ہے نظریہ اظہار ثانیوں کے بعد کلیسیا اٹھائی جائے گی. یعنی کلیسیا تو اٹھائے گی، ماری جائے گی، گھسیٹی جائے گی. مخالف مسیح اس کے لوگ ظلم کھائیں گے، خدا آفات کو بھیجے گا، اس کے بعد کلیسیا اٹھائی جائے گی. اسے کہتے ہیں پوسٹ ٹریبولیشن. اس پر کتنے لوگوں کا ایمان ہے؟ ایک دو تین، یہ کم ہے لیکن ہے. کئی دو بار ہاتھ کھڑا گیا. ایک ہے پہلے اور ایک ہے بعد. ایک ہے مڈ ٹریبولیشن. اسے کہتے ہیں اظہار ثانی کے درمیان جب ایمان کا دکھ اٹھا رہے ہوں گے، مسیح کسی بھی وقت آئے گا اور اپنی دلہن کو لے کر چلا جائے گا. اس پر کتنے لوگوں کا ایمان ہے؟ بہت کم. اوکے، ایک اور ہے. یہ ہے کلیسیا مخالف مسیح اور اس دنیا کے اندر کے دکھوں کو اٹھائے گی، برداشت کرے گی، لیکن اس سے پیشتر کہ خدا مکاشفہ کی کتاب کے غضب اور عذاب کو زمین پر بھیجے، خدا کلیسیا کو اٹھا لے گا. یہ چوتھا نظریہ ہے. یہ چوتھا نظریہ کس کا ہے؟ اس پر بھی یہ بھی ہے کہ لوگ اظہار ثانی سہیں گے، مخالف مسیح سے مارے جائیں گے، ایمان کے سبب سے مارے جائیں گے، چلائے جائیں گے، کوڑے کھائیں گے، رد کیے جائیں گے، بھوکے مارے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ خدا غضب نازل کرے جو کچھ مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہے، اس غضب سے پہلے خدا کلیسیا کو اٹھا لے. اس پر کتنوں کا ایمان ہے؟ تین دن والے نہیں ہیں. لیکن سنیے، میرا ساتھی اعتقاد ہے، میرا ساتھی ایمان کہ خدا کہ ہم اس دور میں بھی دکھوں میں سے گزر رہے ہیں، اظہار ثانیوں میں سے ایماندار گزر رہے ہیں، مسائل میں سے ایماندار گزر رہے ہیں. لیکن میرا ذاتی ایمان ہے کہ مسیح اپنی دلہن کو، ایمانداروں کو جو اس میں قائم ہے، جیسے میں نے کہا دلہن تیار ہے، تو تیار دلہن کو یسوع مسیح پہلے آ کر لے جائے گا. آپ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں اور آپ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. ہر شخص کا اپنا خیال ہے اور میں اسے بائبل مقدس میں سے سمجھ رہا ہوں. جب ہم تسلیمیوں کے خط کے چوتھے باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ بھائیو جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نہ واقف نہ رہو، کیونکہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں جو مسیح میں سوتے ہیں پہلے تو وہ مردوں میں سے جی اٹھیں گے اور ہم جو باقی ہوں گے ہم کیا ہوں گے؟ بدل جائیں گے. اور یہ آمد خداوند یسوع مسیح کی آسمان پر بادلوں پر ہوگی.
جس میں یسوع مسیح آسمان پر کھڑے ہوں گے، نسیے پھونکے جائیں گے، للکار آئے گی اور ایماندار اور خدا یسوع مسیح کا استقبال کرتے ہوئے آسمان پر چلے جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ پھر وہ اپنا وقت خدا کے ساتھ گزاریں گے، زمین پر مصائب آئیں گے، مخالف مسیح آئے گا اور دیگر باتیں جو مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھی ہیں، اور پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح قوموں کو شکست دینے کے لیے واپس دنیا کے اندر دوبارہ سے آئیں گے۔ آمین۔ جس کا ذکر ہمیں مکاشفہ کی کتاب کے 19ویں باب کی غالباً 20 آیت کے اندر ملتا ہے، جہاں پر یہ لکھا ہے، آئیے نکالیے پڑھ لیجیے۔ مکاشفہ کی کتاب 19واں باب یہاں پر لکھا ہے، میں آیت سے پڑھنے لگا ہوں، اور اس سے پہلے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ گھر پر جا کر ضرور پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر بابل کا گرایا جانا اور پھر برہ کی شادی کی دعوت ہے، ضیافت ہے جس میں کلیسیا شامل ہوگی، اور شادی دلہن کے بغیر ہو نہیں سکتی ہے۔ اور آگے 11 آیت کے اندر لکھا ہے، پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستے کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور مہین میدانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور تاکہ اس نے خدا کے طرف سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور رونڈے گا، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا ہاللیلویا۔ بادشاہوں کا اور خداوندوں کا ہاللیلویا، اور وہی اپنی دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ سو میرے عزیز بھائیو بہنوں، یہ دور، یہ وقت تیاری کا وقت ہے، یہ وقت اپنے آپ کو دلہے کے لیے مختص کرنے کا وقت ہے۔ میں آج صبح آپ کو اس تعلق سے انکرج کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں میری بہنوں، ہمیں خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک اور والا پڑھنا چاہتا ہوں، آئیے متی کی انجیل واپس نکالیے 24واں باب۔ متی کی انجیل کا 24واں باب، یہ بھی سن لیجیے۔ جو آیت سے پڑھنے لگا، یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ وہ تیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو گے۔ خبردار رہنا، خبردار، گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے، ان باتوں کا واقع ہونا، لیکن اس وقت خاتمہ، میں بات کر رہا ہوں اٹھائے جانا فرق ہے اور خاتمہ فرق ہے۔ انڈرسٹینڈ کریں میری بات؟ اٹھایا جانا فرق ہے، ریپچر ایمانداروں کا، کلیسیا کو اٹھایا جانا فرق ہے، اور دنیا کا خاتمہ فرق ہے۔
ابھی تو اس کو آزاد کیا جا رہا ہے. زمین پر ناپاک تشخیص قائم ہونی ہے. جھوٹا گواہ مخالف مسیح ہے نا, اور سوری جھوٹا نبی مخالف مسیح اور اژدہا پرانا سام ابلیس. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, ایک ویڈیو میں نے دیکھی, وہ بھی انتہائی پریشان حال ویڈیو ہے. آپ نے لومیناٹیز کے بارے میں سنا ہوگا, سنیں جی. اور میں سمجھتا ہوں اسے مشہور کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے نا وہ ہے الماس جیکب کا. اچھا بھلا ہی راستہ ہے, لیکن وہ اس کا کوئی اور حل نہیں بتاتا. لیکن میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک ینگ لیڈی یا لڑکی کہہ لیجیے اور ینگ بوائے وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. اور وہ گفتگو کیا کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ لومیناٹیز جو ہیں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کرائے ہوئے فرشتے اور آسمان کے فرشتے یہ سیم ہے, صرف فرق یہ ہے کہ زمینی فرشتوں کا ایک ایک پر کاٹ دیا گیا ہے. اب وہ اڑ نہیں سکتے ہیں, وہ خود سے کوئی عمل نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے انہیں انسانوں کی ضرورت ہے. انہیں کس کی ضرورت ہے؟ آج کے دور میں انسان کو کیا چاہیے مجھے بتائیے؟ پیسہ, ادھر سے آپ فیم, ادھر سے آپ فیم, اور پاور, 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 فیم اینڈ منی. اور یہ تینوں چیزیں زمین کے خدا کے پاس ہیں, اور یہ اپنی نہیں ہے. یو نو, جب یسوع مسیح زمینی سفر پر آئے اور بپتسمہ لے کر بیابان کے اندر چلے گئے, تو یسوع مسیح کو آسمانے والے نے کہا, آسمان والا کہہ رہا ہے, اور اس نے کیا کہا یسوع مسیح کو؟ لیکن وہ اسے اونچی پہاڑی پر لے گیا اور جہاں پر دنیا کی شان و شوکت دکھائی. کیا دکھائی؟ دنیا کی. اس نے کہا تو مجھے سجدہ کر دے اور میں یہ تجھے. پہلی بات کی ہے یہ کیا ہے؟ منی. آمین. اب فیم کے لیے وہ یسوع کو کہاں پر لے گیا؟ کنگرے پر. کہتا ہے وہ اپنے اپنے یہاں سے گرا دے, وہ اپنے اپنے یہاں سے, اور تیرے بابت لکھا ہے فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر. تو فرشتے کنگرے پر یسوع ٹکے, فرشتے اپنے ہاتھوں پر یسوع کو اٹھا لے, تو یسوع فیم بھی مل گیا. کیا مل گیا؟ فیم بھی مل گیا. وہ یسوع مسیح کو کہتا ہے بیابان کے اندر, وہ تو خدا کا بیٹا ہے, اگر ہے تو پتھروں سے کہا کہ یہ کیا بن جائے, تو روٹی بن جائے. یہ کیا ہے؟ پاور ہے نا. دنیا کے اندر ابلیس کی جانب ہے, آج کی دنیا کو صرف یہ تین چیزیں چاہیے, اور وہ کہتے ہیں یہ آخری زمانے کی نشانی ہے. میں اپنے مضمون سے نہیں ہٹا, یاد رکھیے گا, یہ آخری زمانے کی نشانی ہے. اور وہ کہتے ہیں ابلیس اچھا ہے. میں تو حیران, لیکن لوسیفر ناٹ بیڈ اینجل. آپ ان کا نشان آپ کو پتا کیا ہے؟ ان کا نشان کیا ہے؟ ایک تیرے ویسے ہے. اب وہ کہتے ہیں صرف آپ کو اپنے دیکھنے کا نظریہ بدلنا ہے. آپ کو دیکھنے کا کیا بدلنا ہے؟ نظریہ بدلنا ہے. وہ بائبل کی سچائیاں بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں فلاں حوالے کے اندر خدا نے فلاں فرشتے کو بھیجا, اس نے اتنے لوگوں کو مارا, لیکن لوگ اسے چونکہ بائبل کے اندر ہے خدا نے بھیجا, مارنے والے فرشتے کو بھی گڈ اینجل کہتے ہیں, اچھا فرشتہ کہتے ہیں. تو لوسیفر کیسے غلط فرشتہ ہو سکتا ہے؟ وہ بھی اچھا ہی ہے.
تھوڑا تھوڑا نظریہ ساڑھے دوستیاں نہ مل جانا جو کہتے ہیں اچھے دن اور برے دن. کچھ اچھے ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کہتے, کچھ برے ہوتے ہیں جو آپ کا برا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں لوسیفر کی ہمیں تین کیٹیگریز ہیں, ایک اچھے کام کرتا ہے, ایک برے کام کرتا ہے, اور ایک اچھے برے دونوں کام کرتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ آپ سے کچھ نہیں چاہتا, آپ صرف اس سے کہیں کہ ہمارا یہ کام کر دے بیٹا, آرام سے بیٹھے, آپ ہمارا یہ کام کر دیں, اور آپ نے اس کی پریز کیسے کرنی ہے. آپ نے جا کر صرف 4 لوگوں میں 10 لوگوں میں یہ کہہ دینا فلاں کا نام لے کر کہ تمہیں میرا یہ کام کرنے میں تیرا بہت شکر گزار. آپ کو پتا ہے ابلیس آسمان سے گرایا کیوں گیا ہے؟ تکبر کی وجہ سے. تکبر کی میں خدا کے تخت سے اوپر اپنا تخت لانا مطلب بھی ہے کہ جس طرح میں اور کروڑوں فرشتے یسوع اور خدا کے بلے اور خدا کے سامنے اس کی حضوری میں جھکتے ہیں, وہاں پر میرے سامنے جھکا جائے, وہ پریز چاہتا ہے. اور ہم کو پتا ہے بت پرستی کے پیچھے کون ہے؟ ابلیس ہے. وہ بت تو محض اپنے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتا, لیکن ابلیس اس کے اندر رہتا ہے تاکہ لوگ اس کے سامنے سجدہ کریں. ابلیس یہ کچھ چاہتا ہے. یہ اخیر زمانہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں, سنیے, لوگ ابلیس کی پرستش کر رہے ہیں, اور یہ وقت آنے والا ہے جب ہیکل تعمیر ہو جائے گی اور پھر بائبل مقدس فرماتی ہے وہاں نہ بات چیز رکھی جائے گی, لوگ اسے سجدہ کریں گے. بائبل مقدس فرماتی ہے یہ وقت قریب ہے کہ دلہا اپنی دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے. لیکن جائے گا کون سا؟ وہ جو اس کے لیے تیار ہے, جو اس کے لیے کیا ہے؟ تیار ہے. ایک والن کا لیے ساتھ کرنتھس کی کلیسیا کے نام مقدس اور رسول کا پہلا خط 16واں باب اسی بات سے پڑھوا لکھا ہے جو کوئی خداوند کو عزیز نہیں رکھتا. کٹے کہ نہیں کٹے؟ پیج نمبر 220 ہے, 205 ہے, نکال لیجیے, میرے ساتھ پڑھیے. جو کوئی نہیں پڑھے گا, سارے پڑھیں گے. جو کوئی بھی سارے نہیں پڑھے. جو کوئی خداوند کو عزیز نہیں رکھتا ملاؤن ہو. یہ خداوند کون ہے؟ جی یہ خداوند دلہا ہے. یہ دلہا, یہ خداوند کون ہے؟ دلہا. لکھا ہے جو کوئی, میں یوں کہہ رہا ہوں, دلہے کو عزیز نہیں رکھتا ملاؤن ہو. آگے لکھا ہے ہمارا خداوند آنے والا ہے. آمین. ہمارا خداوند, یہاں پر جو گریک لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے مارن آتھا. کئی لوگ اسے مارن آتھا پڑھتے ہیں, لیکن یہ لفظ مارن آتھا ہے. لفظ کیا ہے؟ مارن آتھا. اس کا مطلب ہے خداوند آنے والا ہے. او لارڈ کم. خداوند یسوع آ. آمین. اور جب ایماندار اپنے ابتدائی ادوار میں تھے, تو جب ایماندار کسی دوسرے ایماندار کو ملتے, فرض کیجئے میں وہاں سے آیا اور میں اگر بھائی منیر کو ملنے لگا, تو ایماندار گریٹنگز لیتے تھے. وہ کہتے تھے مارنا تھا. اور
یسوع، جس یسوع کو تم آسمان پر جاتے ہوئے دیکھتے ہو، وہ یسوع پھر آسمانوں سے آئے گا. ہاللیلویا. اور وہ ایماندار تیار تھے، وہ جا کر کہتے تھے مارناتھا، یسوع جلد آنے والا ہے. وہ کہتے تھے اے یسوع جلد آ، ہم تیرے انتظار میں ہیں. اور جب وہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ایک دوسرے کو کہتے تھے تو انہیں یاد تھا، وہ ایک دوسرے کو ریمائنڈ کراتے تھے یسوع آنے والا ہے. آج کا ایماندار کیا سننا چاہتا ہے؟ مجھے افسوس ہوگا، میں یہ بات اکثر کہتا ہوں، لوگوں نے یہ والا نعرہ لگانا چھوڑ دیا ہے. یہ والا نعرہ لگانا، اور نعرہ پتہ کیڑا لگتا ہے؟ میں اس کی غلط نعرہ نہیں ہے، نہ ہی میں اسے غلط کہہ رہا ہوں، میں بھی وہ نعرہ لگاتا ہوں. آج کا نعرہ لگتا ہے جے یسوع دی، آج جے یسوع. کیوں؟ یہوہ یری اسی اتنے مسئلہ بنا رہے ہیں نا، ہم نے ڈیرے لا لیا، ہم خوش ہیں. ایک نعرہ ہے جو آسمان پر ہے، یہ نعرہ بھی ہے ہاللیلویا. تو پھر آگے لگتا ہے مجھے نعرہ بول رہے ہیں، کسی کو یاد ہے تو بتاؤ. جو آسمان پر ہے. آج کل کی کلیسیا کہتی نہیں ہے کہ آسمان سے جلدی آؤ، ہم راضی ہیں کہ وہ آسمان پر ہے. میں آپ کو کئی بار یہ کہانی سنا چکا، میں نے بزرگ پاسٹر وارث صاحب سے اس بات کو سنا. وہ کہتے ہیں کوئی عورت تھی، اس کا ہسبینڈ باہر ملک چلا گیا اور اکثر ویڈیو کال، وائس میسیجز اس وقت خط کو ملتے تھے، وہ بھی دیر نہ ملتے تھے. اس نے ہر خط اپنے شوہر کو لکھنا اور کہنا اجی میں فلانی سے چاہیے. اس نے پڑھنا، اس نے اس چیز کو بھیج دینا. اگلا خط جانا، حال احوال پوچھنا، اس نے کہنا کہ فلانی سے چاہیے، اس نے وہ بھیج دینی. سالوں گزر گئے، خطوں کا یہ رابطہ قائم رہا. خط جانا، فلان چیز چاہیے بھیج دینی، فلان چیز چاہیے بھیج دینی. ایک خط کئی سالوں کے بعد اس شخص نے لکھا. اس نے کہا پر یہ لوگ تو ہر خط سے لکھنی ہے، پھر فلانی شے چاہیے میں کال دینا، میں فلانی شے چاہیے میں کال دینا. لیکن میں تیرے اس خط کا منتظر ہوں جدھر لکھے کہ تم ہی واپس آ، مجھے تیری ضرورت ہے. تم ہی واپس آ، مجھے تیری بھی ضرورت ہے. سنیے، آج کی کلیسیا زمین پر ڈیرے لگا چکی ہے. اس کا جواب ہمیں یہیں پر دکھائی دے رہا ہے. ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، ہم نعرے لگا رہے ہیں وہ آسمان پر ہے، لیکن ایمانداروں نے یہ نعرہ لگانا چھوڑ دیا ہے اے خداوند جلد آ، ہمیں تیری ضرورت ہے. ہمیں تیری اپنا جو نظریہ ہے اسے ایک اور طریقے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. جو ایماندار ایسے والے ہیں نا جن کی ضروریات زمین پر پوری ہو رہی ہے، وہ جو یہوہ یری ڈانٹ پری کے نعرے لگاتے ہیں، وہ جو یہ کہتے ہیں وہ آسمان پر ہے، وہ ایماندار وہ ہیں جو دلہن کی مانند اپنے آپ کو آراستہ اب تک نہیں کر سکتے. جو دلہن کی مانند اپنے آپ کو آراستہ جواب دے دو نہیں کر سکے. انہوں کے نیڈز بھی پوریا نہیں ہو رہی، ان کا میک اپ بھی پورا نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا نہیں دلہا جلدی آ جائے. اور جب وہ زمین پر رہ جائیں گی، سنیے، پھر خدا انہیں تیاری کا وقت دے گا. یہ میرا ایمان ہے. پھر خدا انہیں تیاری کا، بائبل مقدس فرماتی ہے دو عورتیں ایک چمکی پیستی ہوں گی اور ایک ڈیلی جائے گی، اور ایک دو لوگ کھیت میں کام کرتے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا ایک چھوڑ دیا جائے گا. شادی بیاہ ہوتے ہوں گے اور خداوند یسوع مسیح بولے تمہیں کہیں لے جان کے کہیں
چھاٹتے جائیں. سنیے میں پھر یہ کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کلیسیا کے اندر بیٹھا ہوا شخص ہر کوئی دلہن نہیں ہے. مجھے معاف کیجیے گا, شاید آپ مجھ سے ڈس ایگری کریں, لیکن میں نے کہا شادی میں ضیافت میں آنے والے تیار سبھی ہوتے ہیں, لیکن دلہا فرق نظر آتا ہے. دلہن آج وہ بات میں بائبل مقدس کے اندر لکھے بلائے ہوئے تو بہت ہے, لیکن برگزیدہ لے کے جائیں گے, بلائے ہوئے چھوڑ دیے جائیں گے. جب وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور پھر ٹریبولیشن آئے گی, اظہار ثانی آئے گی, تو اس وقت جو ایمان میں قائم رہیں گے, جنہیں کلام کی باتیں یاد آئیں گی, وہ دکھوں میں سے گزریں گے, وہ مارے جائیں گے, پھر خدا انہیں اپنی بادشاہی کا پھر حصہ بنائے گا. آمین. آپ اس ایگری نہیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ میرا ماننا ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ بھی خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے, جیسے بائبل مقدس میں لکھا نا, وہ بچ تو جائیں گے لیکن چلتے رہیں گے, وہ خدا کی بادشاہی کے وارث ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد جو نالائق ٹھیک نکما نیچے زمین پر آ جائے گا, جڑا کہے گا کوئی گل نہیں, جنوں اوور ڈیرا جنے بنایا سی, پہلے یہ ہوگا یہ نہیں ڈونٹ وری ہے, پھر اینٹی کرائسٹ بھی ہوگا تو پھر بھی ڈونٹ وری. کیوں؟ کیونکہ پھر اس کی چھاپ اپنے ہاتھوں پر لیں گے, اس کی چھاپ اپنے ماتھوں پر لیں گے, اور وہ زمین پر خوشحال زندگی بسر کریں گے, کیونکہ وہ خوشحالی میں رہنا سیکھ گئے ہیں. لیکن پھر میرا خداوند اپنے جلال میں فرشتوں کے ساتھ کلیسیا کے ساتھ آئے گا, زیتون کے پہاڑ پر اپنا تلوار دکھائے گا, وہ دو حصے ہو جائے گا, اور بائبل مقدس فرماتی ہے پھر اس کے غضب کا کام شروع ہوگا, اور جب اس کا غضب آئے گا تو بائبل مقدس فرماتی ہے پھر وہی لوگ کہیں گے پہاڑوں سے جا کر, اے پہاڑوں ہم پر گر پڑو اور ہمیں بلا کے غضب سے بچا لو. جو بلا کے کفارہ سے نہیں بچائے گئے, پھر وہ غضب سے بچنے کے لیے پہاڑوں سے کہیں گے ہم پر گر پڑو, اور انہیں کہیں جگہ نہ ملے. پھر سورج تاریک ہو جائے گا, پھر ستارے گرائے جائیں گے, زمین پر بھونچال آئیں گے, پھر لوگ مارے جائیں گے, پھر زمین اور آسمان چادر کی طرح لپیٹ دیا جائے گا, اور پھر عبدالآباد ہمیشہ سے ہمیشہ تک نیا آسمان, نئی زمین, اور مسیح کے ایماندار بیٹے اور بیٹیاں اس کے ساتھ عبدالآباد زندگی بسر کریں گے. آمین. ہم بات کر رہے ہیں آج بہت سے لوگ اشاربانی میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں, پریز دی لارڈ, لیکن کیا آج ایماندار ان چند الفاظ پر متوجہ ہے جب تک وہ نہ آئے, جب تک وہ نہ آئے. یعنی مسیح آنے والا ہے اور بہت جلد آنے والا ہے, اور اس کی پہلی آمد وہ ہے جس میں یسوع مسیح نے کہا کہ وہ چور کی طرح آ جائے گا. کیسے آ جائے گا؟ چور کی طرح. کیسے آ جائے گا؟ چور کی طرح. پتہ بھی نہیں چلے گا, ایماندار اٹھا دیا جائے گا, کوئی دیکھتا رہے گا. میں پچھلے سنڈے جب ورشپ لیڈ کر رہا تھا, پریزائڈ کر رہا تھا, تو میں نے کہا اس دوران کہ ہوا چوٹ جانا ہے کہ سنے جدو بھائی روڑا بابا, تو میں نے کہا روڑا پڑنا ہے, روڑا ایک پڑے گا اس کے لیے جو آسمان اور اس کا ویلکم کرنے کے لیے اٹھ کے بیٹھائیں گے. ہاللیلویا. کیونکہ لکھا ہے ہم اس کا کیا کریں گے؟ استقبال کریں گے. استقبال کیسے ہوتا ہے؟ ویلکم کیسے ہوتا ہے؟ تالیاں دے نال کہندے ہوئے ہار پا کے, ایسے ہی ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے جب یسوع مسیح کا یروشلم میں استقبال کیا گیا تو فریسیہ کا کہتے ہیں اے خداوند اپنے
اپنے شاگردوں کو کیا ہو جائے؟ تو جب ایماندار اٹھایا جائے گا وہ خداوند کو ویلکم کہے گا، کیونکہ لکھا ہے اس کا استقبال کرے گی۔ ہاللیلویا۔ اس وقت شور ہوگا نہ سیکھے گا، للکار ہوگی نام کی، اور ایماندار ہوا میں اڑائے جائیں گے۔ لیکن پھر وہ جڑا ایک اور شور پہنا ہے، وہ انہاں دا پہنا جڑا مگر پیچھے رہ جانا، جنہاں نے پیچھے رہ جانا۔ تو میرے عزیز بھائیو میری بہنوں، میں اور آپ کلیسیا کو جاگتے رہنے کی، وہ جلد آنے والا ہے، وہ جلد آنے والا ہے، وہ اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آنے والا ہے، وہ دلہن کو لینے کے لیے آنے والا ہے۔ کاش ہم 5 عقل مند کباریاں دلہن تیار ہو کر اس کی بادشاہی میں شامل ہو جائیں۔ آمین۔ یہ 10 کباریاں جو نا یہ کلیسیا ہی ہے، کہ وہ پاک دامن تو ہے کلیسیا، وہ دلہن کے رامی تو ہے، تیار تو تھی، لیکن ان میں سے چند سو گئے ہیں۔ پھر تیاری میں نظر آنے پر ٹوٹیاں تیل یہ آپ سے پاس ہے۔ آگے ہم اسی کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آگے ہم اس سے روکتا ہے اپنے آپ کو پاس۔ ہاللیلویا۔ تھینک یو جیسس۔ آئیے کنارے گزاؤں میں بلند